भी तेरी धूम मची हो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب ہیڈ لائنز۔ زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، اراکین شورا کی مدنی خبریں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، مجلس تراجم کی کاوش، عقیقے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ بمبئی ہند میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، کوہاٹ اور پشاور خیبر پختونخوا پاکستان کا نگران کابینات کا دورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست مدنی حلقہ فاروق نگر لاڑکانہ میں۔ زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا، آپ بھی برکات حاصل کیجئے۔ چیٹاگام بنگلہ دیش مدنی کابینہ۔ مرحبا۔ سبقدار نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ دوبارہ یاد کریں، تیسری بار یاد کریں، اتنی بار یاد کریں کہ آپ کو سبق یاد ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے کہہ سکتے ہیں شاید دعوت اسلامی والوں کے بھی ہر دل عزیز مفتی بدر القادری صاحب مدثر العالی بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں ہالینڈ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں انسان بھی پہلے بندر تھا۔ یہ ایک بندری گزرا ہے، ڈاروین جس کو بولتے ہیں، اس کی تحقیق ہے جو کہ وہ غلط ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو قرآن کہے وہ درست ہوتا ہے، جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہی درست ہوتا ہے، اور وہ ہے ہی درست قرآن حدیث کی بات ہے۔ انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، جبھی تو آدم ہی بولتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کا لفظ یقیناً بڑا مشہور اور بڑا ہی مسلمانوں میں مقبول، ان کی الحمدللہ ان کے لیے مفید تر ہے۔ فقیر نے عرض کیا ایسے موقع پر کہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزانہ، مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزانہ، اخلاق کا تہذیب و طریقت کا خزانہ، جو اس پہ عمل کرتے ہیں پاتے ہیں وہ دولت، مدنی مدینے والے کی سنت کا خزانہ، جو مدنی نشریات ہیں دین سر بسر، لٹتا ہے روز و شب یہ محبت کا خزانہ۔ نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں خیالات آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، شیطان کا کام ہے وسوسے دینا، مسلمان کا کام ہے کہ رب کی طرف اپنی توجہ لگانا۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے بائیں یعنی الٹے کندھے کی طرف 3 بار کر دیں اور ایک بار پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ منکر نکیر کی تعداد 2 ہے یا ان کی ایک فوج ہے جو ہر قبر میں پہنچتی ہے، شرعی رہنمائی فرمائیے۔ 2 ہی فرشتے ہیں جو ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک مطلب حاضر ناظر کے دلائل میں سے کہ جب فرشتوں کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دنیا کے اس کونے میں مرا، ایک دنیا کے اس کونے میں مرا،
اور یہ ایک ہی وقت میں دفن ہوئے اور یہ 2 فرشتے موجود ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں بہت سارے مقامات پر موجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ لوگ جنہوں نے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر اپنی زندگیاں کاٹیں، امیر اہل سنت کے دست و بازو رہے اور دنیا سے رحلت کر گئے، ان کی موت ہمارے لیے یقیناً بہت زیادہ اعزاز کا باعث ہے، اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوبوں میں شامل ہیں۔ ان کے لیے ہم نے عرض کیا کہ رندو چلو یہ ساقی کا اعلان عام ہے، پی پی کے آج سیر ہو جو تشنہ کام ہے، اب سو کے قبر میں وہ اٹھے گا بروز حشر، عالم سے بے نیاز نبی کا غلام ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ اجمعین برحمتہ۔ مدنی مذاکرہ جو ہے علم کا ایک خزانہ ہے، جو مجھے پہلے نہیں معلوم تھا میں نے اب سیکھا ہے انشاءاللہ۔ اس میں بہت زیادہ علم دین کا ذخیرہ حاصل ہوا کہ جو ہر انسان منہ کھولے بنا بک دیتا ہے کہ فلاں کیسے ہوا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کے اوپر اس کی حالت کے مطابق علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ مدنی مذاکرہ ہر گھر میں دیکھا جانا چاہیے، اس کا فیض تا قیامت تک عام ہونا چاہیے۔ تو میری تمام اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا ہے کہ مدنی مذاکرے کو انشاءاللہ عز و جل باقاعدگی سے دیکھیں گے بھی اور امیر اہل سنت کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل بھی کریں گے، اور اس کی دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی اٹلانٹا سے کم و بیش 1200 کلومیٹر دور شکاگو امریکہ تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، پیش خدمت ہیں آپ کے مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ شکاگو ہے، شکاگو کا ایئرپورٹ، جہاں الحمدللہ اس وقت ہم اٹلانٹا جارجیا سے سفر کر کے پہنچے ہیں، اور یہاں کے مقامی اسلامی بھائی ماشاءاللہ ایئرپورٹ پر ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں شکاگو میں انشاءاللہ عز و جل آج اجتماع ہے۔ اجتماع میں شرکت کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کا سفر ہے 3 دن کے لیے۔ بہت سے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں کی ہیں، انشاءاللہ عز و جل 3 دن مدنی قافلے میں سفر رہے گا۔ اس کے بعد یہاں USA سطح پر جو دعوت اسلامی کی انتظامی کابینہ ہے اور اس کے تحت یہاں شہروں کی مشاورتیں ہیں، تو USA کابینہ اور شہر مشاورت کے اسلامی بھائیوں کا مشورہ انشاءاللہ یہ انہی نیکسٹ ڈیز میں یہیں شکاگو میں ہوگا۔ شکاگو میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے الحمدللہ عز و جل، اس کے علاوہ دیگر مساجد بھی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان مساجد میں نیکی کی دعوت دھوم مچانے کے لیے نیکی کی دعوت وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، مدنی کاموں کا سلسلہ ہوگا۔ آپ بھی جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پہ شامل رہیے۔ آپ کے جو عزیز و اقارب اس وقت یہاں شکاگو میں ہیں یا USA کے دیگر حصوں میں ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے انہیں بھی مدنی کاموں میں شامل ہونے کی دعوت دیجیے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے کورنگی باب المدینہ کراچی پاکستان میں بزرگ اسلامی بھائی حاجی اقبال پاناما کی عیادت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعائے صحت فرمائی۔ ملاحظہ کیجیے۔ رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا تو خیرات دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے میانہ گوندل پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ نیز آپ نے گوجرا پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا، جبکہ رکن شورا نے جہلم پنجاب پاکستان میں پاک بغدادی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ پیش ہیں آپ کے مختلف مدنی کام پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ ہم خوب مساجد کے لیے
کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا مفتی عبد المالک مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ خطیب و امام کاٹا ٹولی جامع مسجد اسرا رانچی جھارکھنڈ ہند کے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، پیش خدمت ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب یقیناً اس دور میں بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بزرگوں نے جو ان کو ذمہ داری عطا کی، مثال کے طور پر حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان اور آپ کے رفقائے کار نے اس ذمہ داری کو آپ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دور اور جس زمانے میں حضرت علامہ شاہ نورانی میاں اور حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے جب ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی تو اس وقت ان حضرات نے یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ اپنے اخلاص، اپنی جد و جہد، محنت و مشقت اور اپنے خلوص محبت سے اس جماعت کو اس عروج اور بلندی پر لے جائیں گے اور اتنے علاقوں میں ان کی خدمات پہنچ جائے گی۔ اگرچہ آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی قبروں سے یقیناً مسرور ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے جو ذمہ داری امیر اہل سنت کو عطا کی وہ ان کی توقع سے میری سمجھ کے مطابق کہیں زیادہ بڑھا کر کے کام کر رہے ہیں اور اس میں دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس تاج زردی سے نوازا ہے اور جو اہم ذمہ داری عطا کی ہے، یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس جو ہمارے لیے فرمایا ہے، اور اس تاج زردی کا جو ہمیں مستحق بنایا ہے، ہمیں اس استحقاق کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنی ہے، اور ہر فرد کو اس ذمہ داری کو احساس کرنا چاہیے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو تاج ہمیں ملا ہے یوں ہی نہیں ملا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آگے اس کی وجہ اور علت بیان فرمائی ہے کہ یہ امت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی۔ تو ہماری جماعت کے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ اپنی انفرادی ذمہ داری یہ سمجھے کہ خود اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ ہند صدیقی کابینہ میں رفیق میمن صاحب، ممبر پریس کلب کوربہ چھتیس گڑھ ہند نے اپنے تاثرات میں مدنی چینل کو سراہتے ہوئے جو کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ 10 سال سے کوربہ میں دعوت اسلامی کا بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ 10 سال پہلے جب دعوت اسلامی کا کام یہاں شروع ہوا تو بہت ساری بادھائیں آئی، بہت سارے دقتیں آئیں اس میں، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا کہ دعوت اسلامی ہے کیا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے جب پرچلت ہوا دعوت اسلامی کا کام کرنے کا طریقہ، ان کے دعوت دینے کا طریقہ، جب یہ عام ہوا اس کے بعد لوگ اس سے جڑے، اور جڑنے کے بعد آج یہ استھتی ہے کہ مسجدیں جہاں 4 نمازی ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ آج وہاں مسجد بھری ہوئی دکھتی ہے۔ دعوت اسلامی کا کام نشچت روپ سے ایک دشا کو لے کر کے چل رہا ہے، اور جہاں تک مدنی چینل کی بات ہے تو مدنی چینل لوہے کو کاٹتا ہے۔ آج انٹرنیٹ اور ٹی وی کا زمانہ ہے، ایسی پریستھتی میں اگر ہم گھر گھر جا کر کے پرچے بانٹ کر کے یا زبان سے جا کر کے کتنی دور تک پہنچ سکتے ہیں، تو ایک بہت اچھا مادھیم ہے ٹی وی، جس کے مادھیم سے ہم گھر گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو جانکاریاں سامانیہ روپ سے ہم لوگوں کو نہیں ہو پاتی ہے، ان باریکیوں کو ہم سیکھتے ہیں مدنی چینل کے مادھیم سے۔ تو مدنی چینل بہت اچھی چیز ہے اور میں بولتا ہوں دیکھنا بھی چاہیے۔ اسکول جو آپ لوگوں نے چالو کیا ہے جہاں دارالمدینہ، جہاں پر کمپیوٹر کی شکشا، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ تمام چیزیں ان کے اندر میں اگر رہیں گی تو وہ ہیرا تراش کے نکلے گا۔
اور ایسے ہیرے کی आवश्यकता ہے جو آج یہاں تو یہاں دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے تو وہاں پر اس کو کسی چیز کی کمی محسوس مت ہو. کمپیوٹر مل جائے تو کمپیوٹر میں بیٹھ کے کام کر سکے, نیٹ پہ کام کر سکے, انگلش بولنا ہے تو انگلش میں کر لے, ہندی بولنا ہے تو ہندی یا دوسری بھاشاؤں کا بھی اس کو گیان ہو, تو وہ تو ہیرا ہو جائے گا, ہیرا. بہت اچھا قدم ہے ماشاءاللہ. ہند مکی اطاری کابینہ بمبئی ہند میں نگران مکی کابینات کی مکتبۃ المدینہ تشریف آوری ہوئی. آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو مجلس تراجم کی پیشکش امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے عقیقے کے بارے میں سوال جواب کے بارے میں بتایا. بمبئی چلتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجیم کی خصوصی پیشکش اس وقت الحمدللہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ ہندی زبان میں مکتبۃ المدینہ میں تشریف لا چکا ہے. میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، اس رسالے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے عقیقے کے کیا معنی ہے. کیا عقیقہ نہ کرنا گناہ ہے؟ بے عقیقہ مرنے والا بچہ شفاعت کرے گا یا نہیں؟ پھر ساتھ ہی ساتھ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ، محمد نام رکھنے کے فضائل، محمد نام رکھنے کی 2 نیتیں، عقیقے میں کتنے جانور ہونے چاہیے، اور اسی طرح کے مختلف رنگ برنگے مدنی پھول اس رسالے میں ہے. آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے اسے حاصل کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کا لنگر بھی کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک عادت کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، اور یہ رسالہ یعنی عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کا بین ثبوت ہے. الحمدللہ عقیقے کے حوالے سے بالخصوص یہ چونکہ ایام قربانی ہمارے قریب سے گزرے ہیں اور اس ضمن میں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہوتے ہیں، ایک گتھی ہوتی ہے اور ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ آیا ان قربانیوں کے ساتھ عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اور عقیقے کے حوالے سے جو مدنی پھول اس کتابچے میں، اس رسالے میں امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں، یقیناً آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے. جب بھی اگر عقیقہ کرنے کا ارادہ ہو اپنے بچوں کی طرف سے تو اس رسالے کو کم از کم حاصل کیجئے اور ایک بار اس کا مطالعہ ضرور کر لیجئے. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. چلتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. مجلس نشر و اشاعت کے تحت مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے مقامی روزنامے کے چیف ایگزیکٹو چودھری اویس کے آفس میں مدنی حلقہ ہوا. ملاحظہ فرمائیے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. نگران کابینات نے جیلانی کابینہ پشاور خیبر پختونخوا پاکستان میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ اور دیگر اسلامیوں سے ملاقات کرتے ہوئے مدنی کاموں کے حوالے سے ذہن سازی فرمائی. نیز نگران کابینات نے ازہری کابینہ کوہاٹ میں اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے. ملاحظہ کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا
رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے، اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ پاک قائمی کابینہ فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران کابینہ نے مدنی پھول دیے اور تحائف بھی پیش فرمائے۔ بڑھتے ہیں لاڑکانہ کی جانب۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مجلس مدرسۃ المدینہ کے پاکستان سطح کے اسلامی بھائی اس وقت مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ مجلس مدرسۃ المدینہ مختلف مواقع پر سرپرست اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے، ان اجتماعات کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ الحمدللہ زوجل پاکستان بھر میں مدارس المدینہ کی اس وقت جو شاخیں ہیں 1550 تک ان کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی جو آتے ہیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو مدرسین، ناظمین اور دیگر عملے کے اسلامی بھائی سنتیں سکھاتے ہیں، اخلاقی تربیت کرتے ہیں، حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تربیت کا دعوت اسلامی کا ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ لیکن سرپرست کی تربیت کیسی کی جائے، تو اس حوالے سے ہماری مجلس سے یہ مشورہ ہوا تھا کہ ہر 2 ماہ بعد ہم سرپرست کو بلائیں اور ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں، ان کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ الحمدللہ اس کی بہاریں بھی آتی ہیں کہ سرپرست ان اجتماعات میں آ کر داڑھی کی نیت، امامت شریف کی نیت، نمازوں کی نیت اور دیگر جو برائیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں اخلاقی طور پر، ان کو دور کرنے کی نیت کر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر دوبارہ آپ سے موقع ملا تو بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ ہند حسینی کابینہ ناسک ہند میں نگران ہند بغدادی کابینات کی مدرسۃ المدینہ آمد ہوئی، اپنے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ناسک ہند کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں، جہاں ایک روایت کے مطابق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خلیفہ قلعوں کے بادشاہ حضرت چاند میاں بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں کے ایک قلعے میں مدفون ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کریں گے اجتماع ذکر و نعت براہ راست، جبکہ رات 11:30 بجے سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا کا سلسلہ عبرت ناک خبریں کل رات 8:10 پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔
مطالعہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی لحاظ سے اور معاشرے کی ترقی کے لحاظ سے ہمیں کس طرح کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں، ہم خود کس طرح کی کتابیں پڑھیں؟ سب سے پہلے تو فرض علوم حسب حال، تو بچوں کو بھی سب سے پہلے تو اسلامی عقائد سکھانے ہوں گے جو آج کل نہیں سکھائے جاتے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنے عقائد معلوم ہو، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسالت کا کیا عقیدہ ہے، توحید کے بارے میں کیا عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ہمیں کیا نظریات رکھنے چاہیے، پھر جنت، دوزخ، قیامت، یہ سارے معاملات معلوم ہونے چاہیے۔ فرشتے، اب جن کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنی اپنی ڈانگ کوٹتے ہیں اندھیرے میں، وہ بعض اوقات کفریات بک رہے ہوتے ہیں، کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ کو بعض ملیں گے کہ وہ جنات کا انکار کرتے ہوں، ہم جن کو نہیں مانتے، جن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن کریم میں پوری سورت کا نام ہے سورہ جن، تو جس کا وجود قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے۔ اگر شیطان کا انکار کرے گا تب بھی کافر ہو جائے گا کہ شیطان کا بھی وجود قرآن سے ثابت ہے نا۔ تو اب یہ کہ جیسے کہہ دیا کہ وہ شیطان کچھ نہیں ہوتا، بس یہ بری صفات جو ہوتی ہیں یہ اس کا نام شیطان ہے، اور اچھی صفات کا نام فرشتے ہیں، فرشتے بھی کچھ نہیں، تو یہ بھی کفریات ہیں کہ فرشتوں کا وجود بھی قرآن سے ثابت۔ تو اس لیے مطلب یہ جب تک اس طرح کی کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک کیسے ہوگا؟ اس میں ظاہر ہے کہ وہ دل لگے گا نہیں، بوریت شیطان بہت دلائے گا، تو یہ پڑھنا بھی ہوگا اور یہ کسی استاد کو پکڑ کے سیکھنا بھی پڑے گا۔ یہ اب جیسے بہار شریعت جلد اول کے پہلے حصے میں یہ عقائد کا بیان ہے، اللہ کے بارے میں، ذات و صفات کے تعلق سے، جو میں نے ابھی 2-4 باتیں عرض کی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، تو یہ پڑھنا ہوگا۔ آپ بولیں گے تو ہم کو پلے ہی نہیں پڑتا، تو آپ ایک دم سے چھلانگ مار کر کے آپ گریجویٹ بن گئے۔ آپ نے اس وقت سے پڑھنا شروع کیا جب چڈی بھی پہننا نہیں آتی تھی، تب سے پڑھنا شروع کیا، تو اب جا کر گریجویشن کیا۔ اب یہ کہ اسلامی عقائد آپ کو ایک دم کتاب پر ہاتھ رکھو اور دماغ میں داخل ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ اس کو پڑھنا ہوگا، پھر کسی استاد کے آگے آپ کو بیٹھنا ہوگا، اس سے سمجھنا ہوگا۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد جس کو معلوم نہیں ہے، اب اس کو بھی ہمیں وہ خواہ پڑھا لکھا بولنا پڑتا ہے، جاہل ہوگا سردار کہیں گا، انہیں اپنے ہی عقائد ہی نہیں پتا، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا ہے، پڑھا لکھا بھائی، ٹھیک ہے، ہوگا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اب حالت یہی ہے کہ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے، یہ کیا کار نمایاں، باقی آخرت ہاتھ میں آئی نہیں آئی یہ تو وہ کس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے؟ تو اس لیے غیر مسلموں کی ریس میں نہ پڑیں، اور دنیاوی ترقیاں تو ہوتی رہیں گی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حدیث پاک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ کافر کی جنت کے لیے سب ریس لگا رہے ہیں کہ ہم بھی دنیا جو کافر کی جنت ہے ہم اس کو پالیں، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، جنت انشاءاللہ آپ کا استقبال کرے گی، مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، انشاءاللہ ان کے دامن سے لپٹ کر انشاءاللہ سیدھے جنت میں۔ تو بہرحال یہ کہ عقائد سکھائے جائیں، اور یا رسول اللہ اور یا غوث پاک والے عقائد بھی سکھائے جائیں، کہ ورنہ یہ کہ اس طرح وہ آہستہ آہستہ پھر ایمان چلا جائے۔ لیکن میں آپ کو سمجھانے لگا تھا کہ ہم صرف ان کو عقائد سمجھتے ہیں، تو صرف یہی عقائد نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فرائض ہیں، جس پر نماز فرض ہو گئی اس پر وضو کے، غسل کے، جب بالغ ہے تو غسل کے، نماز کے فرائض جو ہیں، جو ضروری مسائل ہیں ان کا سیکھنا فرض ہو گیا۔ تو اسی طرح جو حسب ضرورت حسب حال اس کے احکام وہ سیکھنے فرض ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے جس پر فرض ہیں، تو اب رمضان شریف
میں اس کو روزے کے احکام معلوم ہونا بھی ضروری ہے, احکام معلوم ہونا بھی فرض. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ کے, جس پر حج فرض ہوا اس کو اس پر حج کے. باپا ایک ذمہ دار کا SMS موصول ہوا. آج ابھی مدنی مذاکرے میں حیدرآباد زمزم نگر کے پریس کلب کے ممبر محمد وسیم صاحب کا سوال چلا. باپا نے خصوصی شفقت کے ساتھ جواب دیا. وسیم صاحب جواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور باپا جان کے طویل جواب سے بے حد متاثر ہوئے. مجھے ملا کیا؟ قافلے کی کوئی مدنی خوشخبری تو ملی نہیں. ہو سکتا ہے صاحب چلو بھائی وہ 12 ماہ کے لیے اب آمادہ ہو گئے سبحان اللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے. جواب سے متاثر ہو کر وہ خالی تھینک یو سے پیٹ نہیں بھرتا نا یار, میں قافلے والا ہوں. پاپا ہو سکتا ہے سن رہے ہو پیغام یہ بھی آ جائے. پاپا زمزم نگر کے وہی پریس کلب کے ممبر وسیم صاحب کا پیغام آ گیا. انہوں نے قافلے میں سفر کی نیت کر لی ہے. ماشاءاللہ, تاریخ بھی دی ہے. پاپا 9-10 محرم کا پیغام آیا ہے. 9-10-11 محرم قافلے کا ان کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.